جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام نے کسی دن کو، جن دنوں کو اسلام نے خود کوئی عید مقرر کیا ہے اسے عید قرار دیا جا سکتا ہے یا دیا گیا ہے، لیکن اپنی طرف سے یوں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والے دنوں پر عید کے اطلاق شروع ہو جائیں گے تو میرے خیال میں انسان کی زندگی میں کوئی سانس ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی درجنوں نعمتیں بلکہ بے شمار نعمتیں نہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہو رہی ہیں، لمحہ بلمحہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہر نعمت پر اگر عیدیں منانے شروع ہو جائیں گے تو بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت چونکہ بہت بڑی نعمت ہے، تو میں کہوں گا کہ بالکل اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی ولادت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کی بعثت بھی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا چلنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا قرآن کی ایک ایک آیت نازل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا ایک ایک ارشاد فرمانا بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا ہجرت کرنا بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا جہاد پہ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ اگر نعمتوں کا آپ گنتی کر کے سب پر عید کے اطلاق شروع کر دیں گے تو آپ کو ہر روز عید بنانا پڑ جائے گی اور آپ امت کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال دیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں اس پر کہ اسلام نے اس کو عید کا اجازت کیوں نہیں دی، اس کو بطور عید منانے کی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل بدعت نے اس کو عید کب قرار دیا، کب سے اس پر عید کا اطلاق ہونے لگا۔ پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، پھر اس کو کہا جاتا جی یہ مولود، ایک زمانے تک اس پہ صرف مولود کا اطلاق ہوتا تھا، پھر جناب مولود کے بعد اس کو کہا جانے لگا جی میلاد شریف، پھر وہ میلاد شریف سے یہ نکل آیا جی جشن میلاد، پھر نکلا اس کے بعد چلتے چلتے جناب جشن عید، میلاد النبی، اور اب پتہ نہیں عیدوں کی عید اور سب سے بڑی عید کہہ کر اور پتہ نہیں کیا مخالفین کو اتنا طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ عید کا نام ان کو کس نے دیا ہے؟ جیسے یہ کہتے ہیں، پچھلے میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا یہ عید کا نام اس کو کیسے کہا جاتا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں، اور کس نے ان کو یہ اس کا نام عید بنا کے دیا ہے۔ ان کی کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، بریلویوں کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 559، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ان کے بریلویوں کے ایک مولوی تھے نور بخش توکلی صاحب، ان کے سوانح حیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہی کی مسائی جمیلہ سے، یعنی نور بخش توکلی صاحب یہ آج سے 50-60 سال پرانے بزرگ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہی کی مسائی جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی۔ یہ ان کی محنتوں اور کوششوں سے 12 وفات کو عید میلاد النبی کہا جانے لگا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے سیرت رسول عربی، وہ الیاس قادری کے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے، انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ لگایا اور مقدمے میں یہ لکھا ہے آپ نے گورنمنٹ کی گزٹ میں 12 ربیع النور شریف کے لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منظور کروایا اور اس دن کی عام تعطیل پاس کروائی، یعنی اس پر عید میلاد النبی کا اطلاق وہ گورنمنٹ سے کروایا گیا اور ابھی کے تھوڑے زمانہ پہلے کروایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سیرت رسول عربی کا حوالہ میں نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 19 سے، ایک اور کتاب ہے عظمتوں کے پاسبان، اس کے صفحہ نمبر 337 پہ ہے 12 ربیع الاول شریف کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ گورنمنٹ کی گزٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منظور کروایا اور اس دن کی عام تعطیل منظور کروائی۔ اسی طریقے سے تذکرہ علماء اہل سنت والجماعت لاہور، اس کے صفحہ نمبر 260 کے اوپر یہ کہتے ہیں آپ، یہ نور بخش توکلی صاحب کے تذکرے میں کہ آپ کی دینی خدمات میں یہ نہایت ہی اہم کام ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی غلط العوامی اصطلاح کو عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جدوجہد کی اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کروائی اور آج یہی تعطیل خدا کے فضل سے آزادی کی اہم تقریب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ان لوگوں کی مخلصانہ عقیدت نے جس دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کوشش کی وہ دن آج عید میلاد کے نظاروں سے ملک کے مسلمانوں کی مقدس تقریب بن گئی۔ گورنمنٹ کے اتنا مقدس دن تھا اور نور بخش توکلی صاحب نے اس 12 وفات کو عید میلاد النبی کا نام کروا دیا، تو حضرت صاحب کی بہت بڑی محنت ہے کہ انہوں نے جناب 12 وفات کو عید میلاد کا نام دے دیا۔ ابھی ان سے یہ بعید نہیں ہے کہ یہ انگریز کو بھی کہیں گے کہ عید میلاد النبی کا چونکہ نام تبدیل انگریز نے کیا لہٰذا ان کی بھی بڑی مہربانی، انہوں نے بھی ان کو یہ نام دے دیا، کیونکہ نور بخش توکلی کی صرف محنت تو نہیں تھی، محنت انہوں نے کی اور پاس انگریز نے کیا، تو دونوں کی مہربانی ابھی عنقریب ان کی مہربانی بھی آ جائے گی۔ یہ 5واں حوالہ ہے کہ کتاب ہے ماہنامہ ضیاء حرم، اس میں عید میلاد النبی نمبر ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کو 12 وفات کہنے کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، سرکاری کاغذات میں عید میلاد النبی کا نام اس دن عام سرکاری تعطیل کرائی جائے۔ تمام علماء کرام اور مشائخ عظام نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی شب و روز محنت اور انگریز گورنمنٹ سے خط و کتابت کے ذریعے دلائل کی بنا پر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ گورنمنٹ کی گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی
کی عوامی غلطی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کروایا، اس دن عام تعطیل منظور کروائی۔ یہ ہے انگریز کا ان کے اوپر بہت بڑا احسان۔ اسی طریقے سے چھٹی کتاب کہتے ہیں کہ جناب انجمن معین الاسلام نے، جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلشیہ سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو قبول کر لیا، پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جانے لگا۔ تو ایک محنت تو بریلوی مولویوں کی، اور دوسری ان کے ساتھ جو ساتھ تعاون کرنے والے لوگ تھے، ان کے معاونین اور مؤیدین اور ان کے یہاں سمجھو کہ ان کا اس معاملے میں مددگار وہ انگریز گورنمنٹ ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور حوالہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تبدیل کرانے کی جد و جہد اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کروائی۔ اوپر والا حوالہ رسائل میلاد محبوب صفحہ 330، اور یہ جو حوالہ ہے یہ تذکرہ سیدنا غوث اعظم کے مقدمہ صفحہ نمبر 8 کے اوپر یہ موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو تقریباً 6-7 حوالے پیش کیے ہیں، ان سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ 12 وفات پر عید میلاد النبی کا اطلاق کرنا یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، یہ تھوڑا زمانہ پہلے بریلویوں کے پیروں نے کروایا اور انگریز سے کروایا۔ لہٰذا بریلویوں نے اپنے پیروں کا تو شکریہ ادا کیا، لیکن انگریزوں کا شکریہ وہ دل سے ادا کرتے ہیں، زبان سے نہیں۔ اس کا انتظار کریں، کچھ عرصے کے بعد انگریزوں کا بھی زبان سے شکریہ ادا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر